بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کو وظائف لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر کون سے وظائف پڑھائے جائیں، کیونکہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو مسلمانوں کے لیے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے شب قدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی نفل عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رات معمولی رات نہیں ہے، اس کے وظائف معمولی وظائف نہیں ہیں۔ تو اس رات میں جو بندہ 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں۔ پڑھ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد 7 دفعہ استغفار پڑھنا ہے، اٹھنا نہیں ہے، اطمینان قلب سے استغفار کرنی ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ اس طریقے سے آہستہ 7 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ اس پر اور اس کے والدین پر رحمت خدا برسنے شروع ہو جائے گی جو یہ وظیفہ کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے 7 مرتبہ پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کا اجر امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورۃ قدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر بلا سے محفوظ مطلب آصیب سے، جنات سے، جادو سے، ٹونے سے، منتر سے، بے روزگاری سے، کاروباری میں تنگی سے، ہر مشکلات، اولاد کے پریشانی سے،
ہر مشکلات سے یہ وظیفہ محفوظ رکھتا ہے، آسانی کر دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے ان کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں جو جنت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر جو شخص، تیسری بات، ہر 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے، پھر نماز سے فارغ ہو کر سجدہ میں جا کر ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ اس کے بعد جو دعا مانگی قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو حاجت دنیاوی یا دینی مانگے گا انشاءاللہ تعالی بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، اگر یہ وظیفہ 4 رکعتوں میں پڑھے گا تو۔ لیلۃ القدر یہ معمولی رات نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو شب قدر خواب میں 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے سب کے خواب 7 آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں، اسی لیے جس کو اس کی تلاش ہو وہ اپنے ہفتے کے آخری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ کے بارے میں آپ علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر بالفرض یہ رات ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں شب کو شب قدر ہے تو یعنی کیا دعا مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے عائشہ یہ دعا مانگ۔ یہ رات 27 کو ہے، جیسا کہ 7 کا عدد اور شب قدر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر معلوم کرنے کے لیے طاق اعداد میں غور کیا تو 7 کا اعداد اسی لیے زیادہ موزون نظر آیا۔ جب 7 کے عدد میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں، دریا بھی 7 ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان بھی 7 ہی مرتبہ سعی کی جاتی ہے، کعبہ کا طواف بھی 7 ہے، آدمی کی تخلیق پیدائش بھی 7 اعضاء سے ہوتی ہے، انسان کا رزق بھی 7 دانے ہیں، رحم کی حالتیں بھی 7 ہیں، قرآن کی قراتیں بھی 7 ہیں، سجدہ بھی 7 ہیں، دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں، دوزخ کے نام بھی 7 ہیں، دوزخ کے طبقے بھی 7 ہیں، اصحاب کہف بھی 7 ہیں، عاد کی قوم بھی 7 راتوں میں ہوا سے ہلاک ہوئی، یوسف علیہ السلام بھی 7 برس تک جیل میں رہے، سورہ یوسف میں جن گایوں کا ذکر آیا ہے وہ بھی 7 تھی، نسب کے روح سے 7 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، سورۃ انا انزلنا میں سلام تک 27 حروف ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت میں 7 برس گرفتار رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب آپ علیہ السلام نے مجھ سے نکاح کیا تو میں 7 برس کی تھی، بس یہ 7 دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی شہید بھی 7 طرح کے ہیں، وہ جو خدا کے راہ میں مارے جائیں، وہ جو طاعون کی بیماری میں مرے، جو سل کی بیماری میں مرے، جو پانی میں ڈوب کر مرے، جو آگ میں جل جانے سے مرے، جو اس حال یعنی دستوں کی بیماری میں مرے، اور وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ولادت میں مر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بھی 7 چیزوں کی کھائی ہے، آفتاب کی، چاشت کا وقت کی، چاشت کے وقت کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، اور جس نے آسمان و زمین کو بنایا، یہ کلمات بھی 7 ہیں۔
اور جس نے آسمان و زمین کو بنایا یہ کل 7 ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی 7 گز لمبا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی 7 گز لمبا تھا۔ دلچسپ نتیجہ یہ ہے کہ اس بیان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے 7 کے حساب سے بنایا ہے۔ اگر شب قدر رمضان کے آخر میں تو اوپر کے بیان سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ شب قدر 27 شب کو ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ قدر میں سلام ہی حتی مطلع الفجر میں ہی کا لفظ 27 حروف کے بعد آتا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اسی لیے حتی الامکان 27 کو ذکر اذکار، توبہ استغفار، صلاۃ حاجات، صلاۃ تسبیحات اور وغیرہ، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ وغیرہ اذکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جتنی بھی ہو سکے 27 تاریخ کو جتنا بھی ہو سکے عبادت میں 27 تاریخ کو جتنا بھی ہو سکے اپنا وقت ضائع مت کریں، بلکہ عبادت میں گزاریں، تلاوت قرآن میں گزاریں، ذکر اذکار میں گزاریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تو بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آسانی سے پہنچ سکے۔